بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت چہل و مدو، 42واں قصہ۔ کہہ رہے بزرگ رب پرسیدم از سیرت اخوان صفا کہ میں نے ایک بزرگ سے کامل ترین درویش کا حال پوچھا۔ گفت کمینہ آ کے تو کامل ترین درویش کا حال پوچھو، یعنی میں کیسے پہچانوں کہ یہ سچے فقیر ہیں، سچے اللہ والے ہیں۔ کسی سچے اللہ والے کی پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ سب آدمی درویشوں کی شکل اختیار کیے ہوئی ہے، لمبی لمبی داڑھی ہے، لمبا لمبا کرتا ہے، جبہ ہے اور خانقاہ کھول رکھا ہے۔ میں کیسے پہچانوں کہ یہ حقیقی بزرگ ہے یا نقلی بزرگ ہے؟ تو بزرگ ابو سیدم از سیرت اخوان صفا، میں نے ایک بزرگ سے کامل ترین درویش کا حال پوچھا۔ گفت تو انہوں نے کہا کمینہ آ کے، کمینہ یا کم از کم کے معنی میں، کمینہ آ کے مراد خاطر یاراں پر مصالح خیش مقدم دارد۔ انہوں نے کہا کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ دوستوں کے کام کو اپنی مصلحتوں پر مقدم سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے اندر کم سے کم یہ صفت ہو کہ اگر ایک طرف اس کا اپنا ذاتی کام ہو اور دوسری طرف اس کے کسی بھائی کا کام ہو، دینی بھائی کا کام ہو، تو اپنی حاجت کو اور اپنی ضرورت کو چھوڑ کر اپنے بھائی کی ضرورت کو مقدم کرے اور اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ اگر کسی اللہ والے کے اندر صفت ہے، کسی درویش کے اندر، تو سمجھو کہ وہ اللہ والا ہے۔ وحکمہ گفتہ ان، اور عقل مندوں نے کہا ہے، برادر کے دربندے خیش است، نہ برادر است و نہ خیش است۔ جو بھائی اپنے کام کی فکر میں ہے وہ نہ بھائی ہے اور نہ اپنا عزیز ہے۔ ہمراہ اگر شتاب کند در سفر بایست، ساتھی اگر سفر میں جلدی کرے تو ٹھہر جا۔ دل در کسے می بند کے دل بستہ تو نیست، اس شخص سے دل نہ لگا جس کا دل تجھ سے نہ لگے۔ چوں نبود خیش را دیانت و تقویٰ، جب اپنے رشتہ داروں میں دینداری اور پرہیزگاری نہ ہو۔ قطع رحم بہتر از مودت قربا، تو رشتہ دار سے قطع تعلق بہتر ہے رشتہ داروں کی محبت سے۔ یعنی جب تم دیکھے کہ تمہارے رشتہ داروں کی کوئی رشتہ دار ہے، لیکن شریعت کے اندر تاکید بھی آئی ہے کہ رشتہ داری کا حق قطع صلہ رحمی کرنا چاہیے، قطع رحمی نہیں کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ دار ایسا ہے کہ وہ اس کے اندر دیانت تقویٰ نہیں ہے، تو اس سے قطع تعلق ہی بہتر ہے۔ اب جب شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یہ شعر کہا تو اس زمانے میں کسی نے میرے اس شعر پر اعتراض کیا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، کہ والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمایا کہ سل من قطعک، کہ جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اگر اس کے اندر دیانت تقویٰ نہ ہو تو اس سے قطع رحمی کرو۔ آپ تو الٹا کام کہہ رہے ہیں، صلہ رحمی کرنے کا حکم نہیں دے رہے بلکہ قطع رحمی کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی نے ان کو جواب دیا، کہہ رہے ہیں یاد دارم کیا کہ مدعی دری بیت بر قول من اعتراض کردہ بود۔ مجھے یاد ہے کہ علم کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک نے میرے اس شعر پہ اعتراض کیا تھا۔ اور گفتہ، اس نے کہا تھا کہ حق تعالیٰ در کتاب مجید از قطع رحم نہیں کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں قطع رحم سے منع فرمایا ہے۔ وبمودت ذی القربیٰ فرمودہ، اور رشتہ داروں کی محبت کا حکم فرمایا ہے۔ وآنچہ تو گفتی مناقضیں است، اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کے خلاف ہے۔ تو شیخ سعدی نے اس کو جواب دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، اور سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو
نقل کیا ہے جو انہوں نے، اس میں یہ حکم ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹے تم اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لیکن اتنا زیادہ نیک سلوک مت کرنا کہ اگر وہ تمہیں غیر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دے، شرک کرنے کا حکم دے تو تم شرک کرنے لگو، اگر شرک کریں تو ان کے شرک میں ان کی بات کی اطاعت مت کرنا۔ تو یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود منع فرمایا ہے کہ شرک کے سلسلے میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی، تو والدین جو سب سے مقدم ہے، جب ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو شریعت کے معاملے میں دیگر رشتہ داروں کی کیا اطاعت کی جائے گی؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ گفتم، میں نے اس کو جواب دیا کہ اللہ کا ارشاد ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر ماں باپ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرا جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت مت کر، یعنی والدین کی بات مت مان۔ ہزار خیش کے بیگانہ از خدا باشد، اپنے ہزار ایسے جو خدا سے بیگانہ ہوں، فدائے یک تنے بیگانہ کا آشنا باشد، اس ایک آدمی پر قربان جو غیر ہو مگر خدا شناس ہو۔ تو اس حکایت میں شیخ سعدی کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ درویش کو چاہیے کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے اور خدا کی نافرمانی کرنے والوں سے قطع تعلق کر لے، خواہ نافرمان اپنا عزیز اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔